الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وفي موضع آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑے نرم بات کرو، احترام کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحم کرتے ہوئے انکساری کا بازو ان کے سامنے جھکا کر رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو، کہو کہ پروردگار ان کے اوپر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے ہمیں چھوٹے پر پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ دوسری آیت سورہ ممتحنہ کی ہے، اللہ فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بری ہیں تم سے اور ان چیزوں سے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، الا، اور پھر کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، تمہارے عقائد سے بری ہیں، اور ہمارے درمیان تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی ابتدا ہو چکی ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں آگے اور کہا الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اپنے باپ سے کہنا لا استغفرن لکا، کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا، وما املک من اللہ من شیء،
اور میں اللہ کی طرف سے کچھ اختیار آپ کے لیے نہیں رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دو جگہ سے میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر قرآن میں اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑ دیا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہا کہ اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں دونوں یا ایک، تو کہا کہ اف تک نہ کہو، اور ان کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، کہنا ہو تو بڑے پیار بھرے انداز میں، شفقت والے انداز میں کہو۔ بڑھاپے میں، جوانی میں تو محتاج نہیں ہے، لیکن بڑھاپے میں خاص کر کے اللہ نے کہا کہ تم ان کو اف تک نہ کہو، جھڑکو نہیں، ان سے نرمی سے بات کرو، اور اطاعت کا بازو، رحمت کا بازو بڑے تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھکا کر رکھو ان کے سامنے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہیں، کوئی بات ہو تو بڑے رحم دلی کے ساتھ، بڑے شفقت اور نرمی کے ساتھ ان کی بات مانو۔ اور اللہ نے کہا کہ دعا کرو کہ اللہ ان پر رحم فرما، جیسے کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے۔ اب یہ آیتیں لے لیجئے بھائی، اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ ماں باپ کا درجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی، جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور جب آپ کو احساس ہوا کہ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں اپنے باپ کو تبلیغ کی۔ باپ کون تھا؟ بھائی بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو بیچتا تھا، بہت بڑا پجاری تھا، بادشاہ کا بڑا مقرب تھا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے شروعات کی، اور باپ کو سب سے پہلے کہا ابراہیم علیہ السلام نے۔ سورہ مریم میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يُبْصِرُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں؟ کہا یا بتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ کہا کہ اے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا، سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ یا بتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان اللہ کا، رحمان کا کھلا ہوا دشمن ہے، نافرمان ہے، کھلا ہوا نافرمان ہے۔ پھر کہا یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ اللہ نے کیا کہا کہ ابراہیم میں اور جو ان پر ایمان لائے ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام بہت گزرے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے، بھائی ہم آخری نبی کی امتی ہیں، تو آخری نبی تو ہمارے لیے نمونہ ہی ہے، مکمل سرتاپا مکمل نمونہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے وہ نمونہ ہیں۔ کس بات میں؟ شرک کے معاملے میں، خاص کر کے کہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، چاند ستاروں کی پوجا کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کھول کر بیان کر دیا۔ آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے، بھائی گھر میں اگر لڑکا ہے، ماں باپ کی فرما برداری غلط باتوں میں نہیں کرتا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے باپ سے کلیئر کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، آپ میری بات مانیے۔ اور ایک دوسری جگہ، کئی جگہ اللہ نے نقل کیا ہے، ایک دوسری جگہ کہا کہ
انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین، کہ ابا جان میں آپ کو نا اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ دیکھیں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے، کیونکہ درجہ سب سے بڑا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کے بعد ماں باپ کا ہے، لیکن کس میں ہے؟ کن باتوں میں ہے؟ وہاں جو شریعت کے مخالف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ شریعت کے خلاف ہیں تب تو وہاں ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ جن کا درجہ اتنا بڑا ہے میرے بھائیوں، جب ان کی اطاعت نہیں ہے تو یہ قوم کیا ہوتی ہے، برادری کیا ہوتی ہے، دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں مانا جائے گا تو باپ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کے بعد ماں باپ ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی اگر اللہ اور رسول کے مقابلے میں، تو قوم برادری کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ کا درجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کہتے ہیں قلت ثم ای، کہا پھر میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کے ساتھ پیش آنا۔ پھر یہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ ثم ای، پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ نے کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے بعد، بھائی نماز کے بعد کیا ہے؟ سب سے افضل عمل نماز ہے، نماز کے بعد کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا، بہترین سلوک کرنا، اور اس کے بعد جہاد۔ دیکھیے جہاد کو آپ تیسرے نمبر پر لائیں، جبکہ جہاد اتنا افضل عمل ہے۔ جانتے ہیں کہ آدمی شہید ہوتا ہے نا، حدیث ہے کہ شہید ہوتا ہے انسان اور قطرہ خون کا جیسے گرتا ہے پہلا قطرہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، قرض کے علاوہ سارا گناہ معاف۔ یعنی بندوں کا حقوق ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جتنا حق ہے اس سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ بھائی اتنا بڑا درجہ ہے۔ لیکن دیکھیے جہاد سے نا افضل کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لیکن سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف جھیل کر اٹھایا، اور دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا آگے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ماں باپ مجبور کریں کہ میرے ساتھ شرک کر، میرے ساتھ شریک کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ مان، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کر۔ اب دیکھیے ماں باپ اگر مجبور کریں تو ماں باپ کی بات نہیں ماننا ہے۔ شرک کے معاملے میں، بھائی شرک سے بدتر کوئی گناہ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ زنا ہے، چوری ہے، شراب پینا ہے، سب سے بدتر کام کیا ہوتا ہے؟ بھائی زنا ہے، چوری ہے، شراب پینا ہے، قتل کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بدتر چیز نا شرک کرنا ہے۔ لقمان علیہ السلام والی جو سورت ہے سورہ لقمان، اس میں اللہ رب العالمین نے کلیئر کہا کہ اگر ماں باپ مجبور کریں شرک کرنے کے لیے تو کہا ان کی بات نہیں ماننا ہے، دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کرنا ہے، یہ ماں باپ کا درجہ ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ یہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، حج کریں گے ہم، آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جائیں گے لوگ، لاکھوں لوگ، اور قربانیاں کریں گے۔ لیکن یہ قربانیاں، یہ حج، اگر آدمی شرک کو نہیں سمجھتا ہے، شرک کو نہیں چھوڑتا ہے تو سب برباد ہے، سب بیکار ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے، یہ جانتے نہیں شرک کیا ہے، اور کہا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم توحید پرست ہیں۔ ارے بھائی توحید پرست ہیں، شرک تو جانو، شرک کیا ہے۔
شرک نہ جاننے کی بنا پر نہ، یہ خرافات جو کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، جو واقعات آتے ہیں، آدمی اس پر چڑھ جاتا ہے، بتاؤ کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ شرک ہے، آدمی چڑھ جاتا ہے، لیکن یہ اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ کتابوں کا انکار کر دے۔ کیوں بھائی؟ پتہ ہی نہیں۔ اگر شرک جانے آدمی نا تو کبھی ایسا نہ کرے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو جو اسوہ قرار دیا ہے نا، اسی معاملے میں اسوہ قرار دیا ہے کہ ساری قوم کا انکار کر دیا، باپ کا انکار کر دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے بھگا دیا اور آگ میں ڈالے گئے۔ اسی لیے آگ میں اسی لیے ڈالے گئے۔ بھائی بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا میرا رب جو مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی تو مارتا زندہ کرتا ہوں۔ بھائی قیدی کو بلایا اور مار دیا، دوسرے کو بلایا چھوڑ دیا، کہا دیکھیں میں بھی مارتا زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے۔ کہا اگر تو رب ہے نا تو سورج کو پچھم سے لیا اور پورب میں ڈبو دے۔ اللہ کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ بادشاہ آپ کیا جواب دے؟ آج ہمارا ایمان کتنا خراب ہے بھائی، در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، پتہ نہیں شرک کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلک کی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں ہم حنفی ہیں، ہم فلاں مسلک والے ہیں، یہ ہمارے عالم نے کتاب لکھی ہے۔ اگر ایمان ہے، توحید پرست ہے نا، تو دل میں جذبہ ہونا چاہیے، دماغ میں یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے پھٹ سے لات مارو، لکھنے والا کوئی ہو۔ یہ نہ دیکھو کتنا بڑا عالم ہے لکھنے والا، یہ کون ہے، ساری دنیا اس کی پوجا کرتی ہے، اس کے پیچھے چلتی ہے۔ اگر یہ سوچیں گے نا تو میرے بھائیوں پھر رہ جائیں گے، ہماری نجات نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا درجہ دیکھ لو ماں باپ کا، کسی عالم مولوی کا نہیں ہے، اللہ اور رسول کے علاوہ کسی عالم مولوی کا نہیں ہے کہ اس کی بات مانے۔ ماننا ہے نا بھائی، عالم بلا رہا ہو کہ چلو یہ کام کرو، ماں باپ یہ کہہ رہے ہو کہ چلو یہ کام کرو، کام اچھا ہے، ماں باپ بلا رہے ہیں، روک رہے ہیں، ماں باپ کی بات ماننی ہے، عالم کی بات نہیں ماننی ہے، کتنا بڑا عالم ہو۔ کیوں؟ ماں باپ کا درجہ زیادہ ہے بھائی۔ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہجرت اور جہاد، ایک صحابی آئے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں، جہاد اور ہجرت پر۔ ارے ہجرت بھی نا، حدیث ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام بھی اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بھائی کافر تھا آدمی، مسلمان ہو گیا، بھلے اس نے زندگی بھر زنا کیا ہے، ہزاروں آدمی کو قتل کیا ہے، اسلام لاتے ہی سارے گناہ معاف۔ والہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت بھی پہلے کے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ سارا گھر بار، مال دولت، اپنا ملک اللہ کے لیے چھوڑا ہے، تو سارا گناہ یہ سب مٹا دیتا ہے، اور جہاد بھی مٹا دیتی ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ کتنا بڑا درجہ ہے اللہ ماں باپ کا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنے آیا ہوں، اور میں اللہ سے اجر کا طالب ہوں، ثواب کا طالب ہوں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فَهَلْ لَكَ مِن والدیک احد، ہے کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ نام بل کلاہما، ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ نے کہا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، اور اللہ سے تو اجر چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں، یعنی جہاد اور ہجرت کا اجر چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا فَرْجِعْ إِلَيْهِمَا، تو لوٹ جا ان کی طرف، لوٹ جا ان کی طرف، ان کی خدمت کر۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہجرت اور جہاد کے لیے، بھائی جہاد جائے گا لڑنے کے لیے کافروں سے اللہ کے لیے، اور ہجرت کے لیے کہ گھر بار چھوڑ دوں گا آپ کہیں تو اللہ کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ ماں باپ زندہ ہیں کیا؟ کہا کہ ہاں زندہ ہیں، دونوں زندہ ہیں۔ تو کہا جا انہی کی خدمت کر۔ اب آپ سوچئے ہجرت سے جہاد سے بڑا ثواب ہے۔ یہ دوسرے صحابی ہیں معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں گیا اللہ کے رسول کے پاس، میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں جہاد کے لیے، جہاد کرنے کی خواہش ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو کہا تمہاری ماں زندہ ہے کیا؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ الزمہا، جا ماں کے پاس رہو، ہے نا، ان الجنت عند رجلہا، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ دیکھیے جہاد کے لیے آیا تھا وہ صحابی، معاویہ آئے ہیں جہاد کے لیے، اور آپ نے کہا جا ماں کے پاس جا۔
اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں دونوں ہیں۔ تو کہا کہ جا ان کے ساتھ چمٹ جا، ان کی خدمت کر، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهِمَا، کیونکہ جنت ان دونوں کے قدموں میں ہے، ماں باپ کے دونوں کے قدموں میں ہے۔ میرے بھائیوں کتنا بڑا ثواب ہے! اللہ نے جہاد کا ثواب، ہجرت کا ثواب، مختلف بہانوں سے دیکھیں ماں باپ کی خدمت کرے تو ہجرت کا ثواب ملے گا اور جہاد کا ثواب ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں یہی ماں باپ جن کا درجہ اتنا زیادہ ہے، اگر غلط کام پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کوئی نافرمان کہے تو کہتا رہے۔ اب ماں باپ کوئی نافرمان کہتا ہے بیٹا ہماری بات نہیں مانتا ہے، ارے نہیں مانتا ہے تو کیا ہے بھائی، حق بات کے لیے نہ مانے تو کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں ان کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی اور ماں کو ان پر ناز تھا۔ یہ مسلمان ہو گئے، ماں آ کر کے دھوپ میں بیٹھ گئی، نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ لوگوں اس کو یہ گمان تھا کہ میرا بیٹا اتنا مجھے چاہتا ہے اور ابھی سنے گا کہ میری ماں بیٹھی ہے دھوپ میں، کھا پی نہیں رہے، مر رہی ہو، تو کہا ابھی آ جائے گا میرے پاس بھاگا ہوا اور اسلام چھوڑ دے گا۔ وہ بھاگے ہوئے آئے، لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہاری ماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی، بھاگے ہوئے آئے تو سمجھایا ماں کو، کہا ہرگز نہیں، تو دین چھوڑ دے، محمد کا دین چھوڑ دے۔ کہا ماں تو ایک جان تو کیا، ارے تو تیرے روئے روئے میں جان ہو جائے، سب کو قربان کر دے، یہ دین نہیں چھوڑ سکتا میں۔ میرے بھائیو توحید نا اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے سب قربان کیا جا سکتا ہے، سب کچھ۔ توحید اگر نہیں ہے تو سب برباد ہے، سب بیکار ہے۔ اور توحید ہے کیا؟ تھوڑا دل میں ٹٹولو اپنے، توحید ہے کیا؟ بھائی واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، غلط واقعات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب آسمان سے آئے اور فلاں کی مدد کرنے کے لیے آ گئے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب قبر میں سے نکل کر آئے جھگڑا چکانے کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ سوچو آپ، ہوتا ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے مسلک کے عالم نے لکھ دیا ہے نا، تو کیسے انکار کریں، تعویل کریں گے؟ ارے مومن ہو، موحد ہو، توحید پرست ہو نا، تو لات مارو، قاسم نانوتوی بخشوا لیں گے کیا؟ لیکن ہو رہا ہے حساب لینے کے، اللہ کے رسول آسمان سے آ رہے ہیں حساب لینے کے لیے۔ ارے میرے بھائیوں مسلک کی بات نہیں ہے، اللہ پیارا ہے کہ رسول پیارا ہے؟ پیارا ہے کیا؟ توحید پیاری ہے کیا؟ مسلک پیارا ہے۔ پھر دین پھیلا رہے ہو کیا؟ کون سا دین پھیلا رہے ہو؟ توحید شرک اور بدعت والا دین پھیلا رہے ہو کیا؟ اگر توحید پرست ہو، ایمان والے ہو، اللہ اور رسول پر ایمان ہے، تو آدمی کو برجستہ کہہ دینا چاہیے کہ ارے لکھنے والا کوئی ہو، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ ہے توحید، اس کا نام توحید ہے۔ بھائی اتنا بڑا درجہ دیکھ لو، میں نے کہا ماں باپ کا۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میری ماں نا مشرکہ تھی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے دنیاوی اعتبار سے، مشرکہ تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ بتاتے ہیں کہ مدینہ آئی میرے پاس تو وہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی ہے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نا اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ماں آئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں صلہ رحمی کروں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، تو کیا میں کروں کیا اس کے ساتھ؟ آپ نے کہا سلی ام کی، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے کافرہ ہے تو کیا ہوا، مشرکہ ہے تو کیا، سلوک اچھا کرنا ہے۔ لیکن جہاں اللہ رسول سے بات آڑے آ جائے نا، کچھ نہیں ہے۔ بھائی مان جا تو ٹھیک ہے، لیکن تو یہ دوست دے میں تیرا باپ ہوں تو نافرمان ہے، وہاں بات نہیں مانی جائے گی۔ آج ہو رہا ہے نا، ماں باپ کے ساتھ تو جو ہوتا ہے وہ تو ہے نا، لیکن لوگ باتیں کہاں مان رہے ہیں۔ ابھی یہ پورا مہینہ، ابھی جہاں دیکھو گے سارے وائز خطیب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کس کے لیے چھوڑا تھا سب کچھ؟ بھائی توحید کے لیے چھوڑا تھا، شرک کے لیے چھوڑا تھا کہ ان ساری چیزوں کو میں نہیں مانتا ہوں، کلیئر، اور اسی بنا پر وہ آگ میں ڈالے گئے۔ آج صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے نے کہا ہے بھائی میرے بھائیوں دین ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو میرے بھائیوں پرکھنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے، قرآن اور حدیث۔ جو باتیں قرآن سے ٹکرا جائیں، جو چیزیں حدیث سے ٹکرا جائیں، ان کو لات مار دو، یہ بالکل غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہی توحید ہے۔ آج یہی وجہ ہے نا دنیا میں مسلمان ذلیل خوار ہیں، یہ دیکھ رہے اتنی تعداد ہماری ہے، کوئی ویلو ہمارا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا، کوئی تھا دنیا میں کیا؟ یہ نہ سوچو کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کا وعدہ آج بھی ہے، آج بھی ہے، وہی رب بیٹھا ہوا آسمانوں پر، آج بھی اس کا وعدہ ہے
لیکن توحید ہے کہاں توحید پایا جاتا ہے؟ توحید ہی ہو جائے نا تو انشاءاللہ سارا بیڑا پار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں نا، سب نے نکال دیا ہے، کوئی نہیں ہے، باپ نے بھگا دیا، بادشاہ نے بھگا دیا، آگ میں ڈالے گے، کوئی مددگار ہے کیا؟ بچنے کی کوئی امید تھی کیا؟ کچھ نہیں، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ مکہ والے، جنگ بدر ہو رہی ہے، مکہ والے آئے 1000 کا لشکر لے کر، ہمارے نبی اپنی فوج کو کتنا کمزور سمجھتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر کے کیا دعا کرتے ہیں بڑے عاجزی کے ساتھ کہ اگر اللہ آج یہ تھوڑی سی جماعت، چھوٹی سی جماعت مار دی گئی، اگر قتل کر دی گئی تو اب روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا مدد کے لیے، یہ توحید کی بنا پر۔ ارے واقعات کی بھرمار ہے، مسلمان نہ اگر توحید پرست ہو جائیں، اور اللہ نے کہا ہے توحید پرست ہو جائیں تو میرے بھائیو سارا بیڑا پار۔ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں نا، کیا ہے جب شرک ہے تب کیا ہے؟ اللہ نے اسی لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ 13 سال مکہ میں آپ کیا کرتے رہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ دوسرے ارکان ہیں۔ 13 سال آپ توحید کرتے رہے، بھائی اللہ کے علاوہ کس سب کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ سب کو چھوڑ دو۔ اور جب مسلمان بن گئے توحید پرست مدینہ میں، تب نماز بھی فرض ہوئی، زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، حج بھی ہوئی، سارا کام ہوا، دوسرے مسائل بتائے گئے، لیکن جب تک مضبوط نہیں تھے عقائد میں تب تک یہی کرتے رہے۔ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ ابو طالب مر رہے تھے، آخری وقت تھا، ابو جہل اور ابو امیہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں، کہا کہ یا امی قل لا الہ الا اللہ، کہ اے میرے چچا آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا؟ سچے دل سے کہہ دیجئے اشہدو لکا عند اللہ، میں آپ کے لیے اللہ کے پاس گواہی دوں گا۔ دیکھیے، لیکن نہیں نصیب تھا، نہیں کہا، چلے گئے دنیا سے۔ لیکن آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے۔ اور میرے بھائیوں نا، تو اللہ کے رسول کی شفاعت بخشش اسی کی ہوگی جو توحید پرست ہوگا، جس کے اندر شرک نہیں ہوگا۔ ایک حدیث آپ نے بار بار سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر گیا، 40 آدمی اس کے جنازے پر کھڑے ہو گئے، 40 آدمی یعنی جنازہ پڑھے، اور وہ سارے 40 آدمی کیا اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ الا شفاہم اللہ فی، مگر اللہ رب العالمین اس مردے کے بارے میں ان کی سفارش قبول کرے گا۔ دیکھیں ہر جگہ شرک کی شرط ہے، ہر جگہ شرک کی شرط ہے کہ شرک نہیں کرتے۔ تب ایک حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اتانی آتم من عندی ربہ، ایک آنے والا میرے رب کے پاس سے آیا میرے پاس، فخیرنی، یعنی کوئی فرشتہ آیا، فخیرنی بینا ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ، یعنی اس نے اختیار دیا، فرشتہ اختیار کیا دیا کہ آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے، کہا آدھی امت چلی جائے، اور کہا کہ شفاعت کا حق، کہا کہ شفاعت کا حق لے لیجئے آپ، کہ قیامت میں آپ سفارش کریں گے امت کے لیے، اور یا آپ یہ لے لیں کہ آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فخیرت الشفاعۃ، میں نے شفاعت کو چنا۔ بھئی اختیار یہ دیا کہ یا تو شفاعت کا حق لے لو قیامت میں، اور یا تو آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو چنا کہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ پس فہی نائلۃ انشاءاللہ من لا یشرک باللہ شیئا، کہا آپ نے فرمایا پس انشاءاللہ میری شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ دیکھیے بیچارے جانتے ہی نہیں، شرک پر تقریر ہوگی نا، کرے گا آدمی کھل کر کے تو سب کا بائیکاٹ ہو جائے گا، تو لوگ کرتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ مہینہ ابھی آ رہا ہے، آپ کو توحید پرستوں کا نا امام اعظم کہا جاتا ہے، موحد اعظم کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑا توحید پرست کہا جاتا ہے۔ آج ساری سنتیں سب کچھ انہی کے نقش قدم پر کیا جائے گا، انہی کی سنت ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا، قربانی کرنا، یہ ساری چیزیں انہی کی سنت ہے۔ جتنے حاجی سارا کام کریں گے، ہمارے نبی کی سنت رہی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ کی سنت ہے، سب وہی کریں گے۔ اور کس بنا پر درجہ ملا ہے؟ صرف توحید کی بنا پر، شرک کا بائیکاٹ کرنے کی بنا پر۔ تو میرے بھائیو، توحید اور سنت سمجھو کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ اور کوئی کتاب ہونا یہ نہ دیکھو یہ کون سا مسلک ہے، وہ کون سا مسلک ہے، اس کو کس نے لکھا ہے، اس کو کس نے لکھا ہے، یہ کہنے والا اہل حدیث ہے، وہ کہنے والا حنفی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ تبلیغی ہے، یہ سب نہ دیکھو یہ کہ بات کون سی قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے، کہنے والا کوئی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کفر و شرک سے بچائے،
ہمیں سنت پر توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا